آج ہم ایم اے اردو پارٹ 1 کی جو بک ہے تاریخ زبان و ادب، اس کا جو ہم کوشچن کریں گے وہ ہیں یہ جو کوشچنس دیے ہوئے ہیں، اس کا جو لاسٹ کوشچن کا بے پارٹ ہے آج ہم وہ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ رومانوی تحریک۔ آپ نے سب سے پہلے رومانوی تحریک کا بتانا ہے کہ وہ ہے کیا، پھر آپ نے اس کا پس منظر بتانا ہے، پھر اس کی خصوصیات بتانی ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے رومانوی تحریک ہے کیا۔ رومانوی تحریک سر سید کی تحریک کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریک جو تھی وہ اصلاحی تحریک تھی۔ یہ دور تہذیب الاخلاق کا دور تھا، اور تہذیب الاخلاق کی نثر جو ہے وہ کس سے لبریز تھی؟ اقلیت سے لبریز تھی۔ تہذیب الاخلاق کا ادب مذہبی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی اقدار سے گراں بار دور تھا۔ اس میں جذبے اور احساس کی کمی تھی، اس لیے تحریک کے خلاف رومانوی تحریک کا رد عمل شروع ہوا۔ اردو ادب میں رومانی روایت کا پس منظر۔ اردو ادب میں جو رومانی تحریک ہے اس کو غیر متوقع وسائل سے مدد ملی ہے۔ ابوالکلام کی انفرادیت خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ نئے اسالیب کے تجربے، سادگی، فطری حسن سے لگاؤ جو ہے نا ان کی شاعری کے رومانی رجحان کو نمایاں کرتا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو ابوالکلام ہے جاپان کے جو جارحانہ اقدام کی مخالفت انہوں نے کی، اور برصغیر کی تحریک آزادی کی حمایت بھی انہوں نے بار بار کی۔ پھر آپ نے بتانا ہے اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ رومانویت کو احیائے حیرت کہا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی نثر رومانوی عنایت کی فراوانی اور شدت جذبات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ان کی جو آواز ہے وہ بلندیوں سے آئی ہے، ان کی بلند و بالا شخصیت شبلی کی طرح آسمانوں سے نیچے اترتی ہے۔ اس میں کیا بتایا ہے؟ ابوالکلام کا بتا رہے ہیں کہ جو ان کی جو نثر ہے اس میں جو جذبات ہیں ان کی شدت پائی جاتی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ ان کی آواز بلندیوں سے آئی ہے، اور کہ ان کی بلند و بالا شخصیت کے بارے میں شبلی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی بلند و بالا شخصیت ہے وہ شبلی کی طرح آسمانوں سے نیچے اترتی ہے۔ اور آپ نے بتانا ہے کہ جو ابوالکلام کی انفرادیت ہے اس دور کی عظیم ترین تحقیقات میں شامل کی جا سکتی ہے، اور آپ یہ بتائیں گے اس خودداری اور عنایت کے پیچھے رومانوی ادیب کی انفرادیت پرستی ہے جسے حقیقت سے زیادہ تخیل سے محبت ہوتی ہے۔ وہ زمین کی پستیوں سے نظر اٹھا کر دیر تک کہکشاں اور ستاروں پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ وہ حال کا تصور کرتے ہیں تو محرومی پستی کے جذبات کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ماضی اور مستقبل ایک رومانوی دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو ہے بات کو جدا جدا رنگ پر کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، الفاظ کو ان کی نئی ترتیب میں لاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اردو تنقید اور رومانوی تحریک۔ تنقید میں رومانیت کا دخل ہونا ناممکن سی بات نظر آتی ہے، کیونکہ تنقید تنقیدی ہوتی ہے، اپنا رخ کسی خاص پہلو یا تحریک کی طرف نہیں موڑتی۔ اچھا نقاد جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے دکھا دیتا ہے۔ اگر تنقیدی جائزہ کسی چیز کا لینا مقصود ہو تو نقاد کو سائنسی تجزیہ، نفسیاتی تجزیہ، معاشرتی تجزیہ، معاشی زاویے سے فن پارے کو دیکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے رومانیت نظر آئے گی۔ اردو تنقید میں رومانیت کا عمل دخل ہوگا۔ اردو تنقید کا آغاز حال ہی سے ہوتا ہے۔ انشا پردازی کو یوں استعمال کیا، ان کا فرمایا ہوا ضرب المثل مشہور ہوا۔ لکھتے ہیں، سر سید کے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا۔ نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے۔ شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کوڑے رہ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے بتانا ہے لیکن عقائد اردو پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا
آپ نے بتانا ہے یہ جو رومانوی تحریک ہے نا، اس کے رومانوی تحریک اور شاعری، اس میں سب سے پہلے آپ نے جوش کا بتانا ہے۔ جوش کو انقلابی شاعری میں اولویت حاصل ہے۔ ان کے کلام میں عوام کی حقیقی زندگی کے نقش ملتے ہیں۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کی، جس سے اردو شاعری کی جو فضا ہے اس میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب سے جو ہے نا نعرے گونج اٹھے، اور ہندوستان کے خون کو گرمی دینے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو ہتھیار بنایا اور ایک انقلاب کی فضا پیدا کر دی۔ پھر آپ نے یہ شعر لکھنا ہے، خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتا ہوں، قوم کے ہاتھ میں ہتھیار دیے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے بتانا ہے جگر مراد آبادی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ جگر کی شاعری میں سادگی پائی جاتی ہے، شوخی ہے، دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کا مزاج جو ہے شاعرانہ تھا۔ انہوں نے فن شاعری جو ہے وہ کہاں سے سیکھا؟ استادوں سے سیکھا۔ اور آپ نے بتانا ہے غزل گوئی سے بھی فطری مناسبت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اور یہ بتانا ہے کہ جو رومانوی جو تحریک ہے نا، اس کی آپ نے خصوصیات بھی بتانی ہیں۔ رومانوی تحریک کی 3 خصوصیات آپ نے بتانی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو ہے نا وہ تخیل کی فراوانی ہوگی کہ جو لوگ ہیں نا وہ حقیقت سے دور ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہوگی وہ ماضی پرستی کے بارے میں ہوگی، کیونکہ اس میں ماضی کے بارے میں بتایا ہوگا کہ جس طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچپن کو بہت عزیز رکھتے ہیں، اس بارے میں بتایا ہوگا۔ اور جو تیسری خصوصیت ہوگی وہ کس بارے میں ہوگی؟ اداسی اور غمگینی کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں یہ ہوگا کہ یہ بتایا ہوگا کہ کس طرح غمگینی کو اپنی شخصیت قرار دیا گیا ہے رومانوی شعراء نے۔ رومانیت کی پہلی جو خصوصیت آپ نے بتانی ہے تخیل کی فراوانی۔ اس میں آپ نے بتانا ہے رومانیت میں جوش اور جذبے کی فراوانی ہوتی ہے۔ رومانیوں کے ہاں تخیل کی روانی ہوتی ہے۔ اس قوت کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ رومانی مصنف ہمیں نئی اور رنگا رنگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو دوسری خصوصیت بتانی ہے وہ بتانی ہے ماضی پرستی۔ جس طرح انسان اپنے بچپن کو عزیز جانتا ہے، بچپن کی یادوں کو سینے سے لگائے رکھتا ہے اور ماضی کی ناخوشگوار باتوں کو بھلانا چاہتا ہے، اس طرح رومانوی ادبا نے ماضی کے اساطیر کو بڑی عقیدت سے اجاگر کیا۔ پھر آپ نے اس کی جو ہے نا رومانیت کی جو خصوصیات ہیں اس کی 3rd خصوصیت بتانی ہے، وہ کیا ہے؟ اداسی اور غمگینی۔ رومانوی جو شعراء ادبا ہیں انہوں نے اداسی غمگینی کو اپنی شخصیت کا جوہر قرار دیا۔ ان کے نزدیک کوئی پہلو بھی جو ہے نا درد و کرب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے بتانا ہے اس درد و کرب کو رومانوی شعراء نے معراج تک پہنچا دیا ہے۔ اس کوسچن کا آنسر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ آپ نے اس کی آپ نے خصوصیات بھی بتانی ہیں، یہ بھی بتانا ہے رومانوی تحریک ہے کیا، پس منظر بھی بتانا ہے، خصوصیات بھی بتانی ہیں۔